آج ہم ایک ایسے جانور کی دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں جو صحرا کی روح سمجھا جاتا ہے، یعنی اونٹ۔ ہاں، ہمارے پاس علامہ دمیری کی مشہور کتاب حیات الحیوان کے کچھ اقتباسات ہیں، اور یہ صرف اونٹ کی حیاتیاتی تفصیلات نہیں بتاتے، بالکل۔ یہ ہمیں ایک پوری تہذیب کی کہانی سناتے ہیں جو اس جانور کے ارد گرد بنی تھی۔ اور یہی بات اس مواد کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک جانور صرف ایک جانور نہیں رہتا، جی بالکل، بلکہ وہ کسی قوم کی زبان، اس کے عقیدے، اس کی معیشت اور یہاں تک کہ اس کے خوابوں کا بھی مرکزی کردار بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک جانور کے ذریعے ایک پوری ثقافت کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر زبان سے ہی شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہیں سے کسی بھی ثقافت کی آپ کہہ لیں کہ بنیاد رکھی جاتی ہے۔ پہلی چیز جس نے مجھے چونکا دیا وہ یہ تھی کہ عربی میں اونٹ کے لیے صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ اچھا، متن میں ابل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لفظ واحد ہے لیکن اس کا مطلب جمع کا ہے۔ جی بالکل جیسے ہم قوم کہتے ہیں، ہے تو ایک لفظ مگر اس میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ لسانی باریکی ظاہر کرتی ہے کہ اونٹ ان کے لیے کوئی انفرادی چیز نہیں تھے، بلکہ ایک اجتماعی تصور، ایک اجتماعی دولت تھے۔ اچھا، آبل کا مطلب ہے اونٹوں کا ریوڑ، ایک اکائی کے طور پر۔ پھر جب انفرادی اونٹ کی بات ہوتی تھی تو پھر الگ نام آتے تھے، جیسے نر کے لیے جمل اور مادہ کے لیے ناکا۔ بالکل، یہ زبان کی ساخت میں ہی اس جانور کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ تو بس شروعات ہے۔ جی نہیں، ذرائع میں اونٹ کی عمر، اس کی قسم اور اس کی حالت کے لحاظ سے درجنوں نام دیے گئے ہیں۔ یہ ایک پوری لغت ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر پیدا ہوتے ہی بچے کو ہوار کہا جاتا ہے۔ جب وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کا نام ابن مخاض ہوتا ہے، اور 2 سال کا ہونے پر ابن لبون۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم انسانوں کے لیے بچپن، لڑکپن اور جوانی کے مراحل ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ نام صرف عمر تک محدود نہیں تھے، یہ اس کی عملی حیثیت کو بھی ظاہر کرتے تھے۔ اچھا، مطلب اس کے کام کے حساب سے بھی نام تھے؟ جی، جو اونٹ بہت محنتی اور مضبوط ہوتے انہیں عملہ کہتے تھے، واہ! اور جو ناقابل یقین حد تک تیز رفتار ہوتے ان کے لیے شملال جیسا خوبصورت لفظ استعمال ہوتا تھا۔ شملال، کتنا دلچسپ لفظ ہے نا؟ یہاں تک کہ جو اونٹ انسانی آبادی سے دور جنگلوں میں رہتے تھے ان کا بھی ایک الگ نام تھا، عابد۔ ہر نام کے پیچھے ایک پورا مشاہدہ اور ایک خاصیت چھپی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس دور کا کوئی شخص صرف اونٹ کا لفظ استعمال کرتا تو یہ بہت مبہم بات ہوتی۔ یقیناً اسے واضح کرنا پڑتا کہ وہ کس عمر، کس قسم اور کس کام والے اونٹ کی بات کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ان کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ تھا۔ یہ صرف جانوروں کے نام نہیں تھے، یہ معیشت کی اکائیاں تھیں۔ ایک ابن لبون کی قیمت ایک حقہ یعنی 4 سالہ اونٹنی سے مختلف ہوتی تھی۔ اچھا، شاعری میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ شاعر کعب بن زہر نے اپنے مشہور قصیدے میں اونٹ کو اشر کہا، جو اس کے بالوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ تو زبان صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ دنیا کو انتہائی باریکی سے دیکھنے اور درجہ بندی کرنے کا ایک نظام تھی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ جب کوئی چیز زبان اور ثقافت میں اتنی رچ بس جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ان کے عقیدے اور روحانی دنیا میں بھی ایک خاص مقام رکھتی ہوگی۔ اور ایسا ہی تھا، یہ محض ایک جانور نہیں تھا، یہ آسمان کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ ذرائع میں قرآن کی ایک بہت مشہور آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ جی، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ ہے کہ تمام مخلوقات میں سے خاص طور پر اونٹ کا نام لے کر اسے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہی تو دیکھیں، اس کی خاص بات اس کا ڈیزائن ہے۔ ایک ایسا جانور جو صحرا کے انتہائی سخت اور ناقابل معافی ماحول کے لیے بنایا گیا ہو۔ جیسے اس کی آنکھوں کی لمبی پلکیں جو اسے ریت سے بچاتی ہیں۔ بالکل، اس کے چوڑے پاؤں جو ریت میں نہیں دھستے، اس کی کوہان جس میں وہ چربی ذخیرہ کرتا ہے تاکہ کئی دن بغیر کھائے پیے گزار سکے، اور اس کا پانی پینے کا نظام۔ جی، اور اسے جسم میں محفوظ رکھنے کا نظام۔ یہ سب چیزیں اس دور کے لوگوں کے لیے ایک زندہ معجزے سے کم نہیں تھے۔ صحیح۔ یہ آیت دراصل کہہ رہی ہے کہ خدا کی قدرت کو سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سامنے کھڑے اس جانور کو ہی دیکھ لو۔
اور یہ اہمیت ہمیں احادیث میں بھی نظر آتی ہے۔ بہت واضح طور پر۔ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اونٹ اپنے مالکوں کے لیے عزت کا باعث ہے اور ان کی کھالوں میں خزانہ ہے۔ یہاں صرف معاشی فائدے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ عزت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معاشرے میں اس کا رتبہ اتنا ہی بلند ہوتا۔ اچھا۔ ایک اور بہت گہری مثال جو ذرائع میں دی گئی ہے وہ قرآن کو بھول جانے کے بارے میں ہے۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ تھی۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ جو شخص قرآن یاد کرنے کے بعد اسے بھلا دیتا ہے، اس کی مثال اس بندھے ہوئے اونٹ کی سی ہے جسے اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست تشبیہ ہے۔ مطلب قرآن کو ذہن میں رکھنا اتنا ہی محنت طلب اور ضروری کام ہے جتنا اپنے سب سے قیمتی اثاثیں یعنی اونٹ کو سنبھال کر رکھنا۔ بالکل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک سب سے قیمتی مادی چیز اونٹ تھی اور سب سے قیمتی روحانی چیز قرآن۔ اور جب ہم اس جانور کی اپنی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو یہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا خاص کیوں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی عادات واقعی غیر معمولی ہیں۔ بقا کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کتاب میں کچھ ایسی عادات کا بھی ذکر ہے جو صرف بقا سے بڑھ کر لگتی ہیں۔ مثلاً یہ شکشکا والی بات، جی، یہ تو بالکل کسی افسانوی مخلوق کی خصوصیت لگتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ شکشکا اصل میں ایک سرخ رنگ کی جھلی ہوتی ہے جو نر اونٹ شدید غصے یا مستی کے عالم میں اپنے منہ سے باہر نکالتا ہے۔ منہ سے باہر؟ جی، کتاب میں اس کی تفصیل یوں ہے کہ یہ پھیپڑے کی طرح ہوتی ہے جس میں ہوا بھر جاتی ہے اور وہ غبارے کی طرح منہ سے باہر آ جاتی ہے۔ واہ! یہ اس کی طاقت، جوش اور غلبے کا ایک بہت ہی ڈرامائی اظہار ہے۔ تو یہ اس کا ایک طرح کا وارننگ سسٹم ہے۔ بالکل۔ دوسرے نر اونٹوں کے لیے ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور ذرائع میں یہ بھی لکھا ہے کہ اونٹ بہت غیرت مند جانور ہے، وہ اپنی مادہ کے قریب کسی دوسرے نر کو بالکل برداشت نہیں کرتا۔ یہ رویہ نسل کی بقا کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ سب سے طاقتور اور صحت مند نر ہی اپنی نسل کو آگے بڑھائے۔ اور اس کی یادداشت؟ اس کے بارے میں بھی حیران کن باتیں لکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کینہ پرور بھی ہوتا ہے۔ کینہ پرور؟ یعنی اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے تو وہ بھولتا نہیں؟ جی، اور موقع ملنے پر بدلہ ضرور لیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ اونٹ سے دشمنی مول نہیں لینا چاہیں گے۔ بالکل نہیں۔ لیکن یہی تیز یادداشت اس کا سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے۔ اسی یادداشت کے بل بوتے پر وہ صحرا کے میلوں لمبے بے نشان راستوں، پانی کے نخلستانوں اور اپنے مالک کو سالوں بعد بھی یاد رکھتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات مل کر اسے صحرا کا بادشاہ بناتی ہیں۔ صحیح کہا۔ مشاہدے کی باریکی کی ایک اور مثال نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اونٹ کے رنگ کے بارے میں دریافت کیا۔ اچھا۔ آپ نے جواب میں اونٹ کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا کہ اس کی رسی کا رنگ کیسا ہے۔ دلچسپ۔ اس شخص نے جواب دیا کہ سیاہ۔ اس سے یہ اشارہ ملا کہ اونٹ کا رنگ بھی اس کی رسی کی طرح سیاہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک گہرا مشاہدہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ صرف جانور کو ہی نہیں بلکہ اس کے پورے ماحول اور اس پر اثر انداز ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی سمجھتے تھے۔ ایک بہت ہی جامع نقطہ نظر ہے۔ جی، ہولسٹک۔ اور جب کوئی چیز زندگی کے ہر پہلو میں اتنی اہم ہو تو ظاہر ہے کہ وہ قانون اور معیشت کا مرکز بھی بنے گی۔ لا محالہ۔ اونٹ اس دور کی کرنسی تھے، سٹاک مارکیٹ تھے اور معاشی نظام کی بنیاد تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال زکوٰۃ کے قوانین ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہا۔ ذرائع میں اونٹ پر زکوٰۃ کے احکامات اتنی تفصیل سے دیے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس پر ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ جی، لیکن جیسے ہی تعداد 25 ہوتی ہے، زکوٰۃ میں 1 سال کی ایک اونٹنی دینی پڑتی ہے جسے بنت ماخا کہتے ہیں۔ یہ اتنی مخصوص تفصیلات کیوں ہے؟ ایک بکری سے سیدھا ایک اونٹنی پر چھلانگ؟ یہ اس دور کے معاشی نظام کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، بکری ایک چھوٹی اکائی ہے، لیکن اونٹنی ایک پیداواری اثاثہ ہے، ایک پروڈکٹیو ایسٹ۔ اچھا۔ وہ بڑی ہو کر مزید اونٹ پیدا کر سکتی ہے۔ جب کسی شخص کی دولت یعنی اونٹوں کی تعداد ایک خاص حد سے بڑھ جاتی تھی تو نظام اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ وہ صرف دولت نہیں بلکہ دولت پیدا کرنے کا ذریعہ معاشرے کے غریب طبقے کو منتقل کرے۔
واہ، یہ تو غربت کے خاتمے کا ایک بہت مؤثر طریقہ لگتا ہے۔ بہت مؤثر، اور 1 سال کی عمر اس لیے اہم تھی کہ وہ جوانی کے قریب ہوتی تھی اور جلد ہی پیداواری بن سکتی تھی۔ اور یہ تفصیلات آگے بھی چلتی ہیں، 36 اونٹوں پر 2 سال کی اونٹنی، اور پھر یہ سلسلہ 120 اونٹوں تک جاتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل ٹیکس کوڈ ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک مذہبی حکم نہیں تھا، یہ ایک سماجی اور معاشی ڈھانچہ تھا۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو بلکہ معاشرے میں گردش کرتی رہے۔ اس کے علاوہ اونٹ روزمرہ کے فقہی مسائل کا بھی حصہ تھا۔ جی، ذرائع میں اس بات پر ایک طویل بحث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ ایک کلاسیکی بحث ہے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ آخر اونٹ کے گوشت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ امام احمد اس کے قائل تھے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام شافعی اور دیگر علماء کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجوہات حدیث کی مختلف تشریحات پر مبنی ہے، لیکن اہم بات یہ نہیں کہ کون صحیح تھا، بلکہ یہ کہ یہ بحث بذات خود اس جانور کی غیر معمولی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کسی عام جانور کا گوشت نہیں تھا۔ اس کے ہر پہلو پر، چاہے وہ معاشی ہو، سماجی ہو یا روحانی، گہرائی سے غور کیا جاتا تھا۔ ہم نے زبان، مذہب، حیاتیات اور قانون کی بات کر لی، لیکن ذرائع اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ جی، ایک ایسی دنیا میں جو خالصتاً علامتی ہے، یعنی خوابوں کی دنیا۔ مجھے یہ جان کر سب سے زیادہ حیرت ہوئی کہ کتاب میں خواب میں اونٹ دیکھنے کی تعبیر پر ایک پورا باب ہے۔ اور یہ حیران کن نہیں ہے، قدیم تہذیبوں میں خوابوں کو مستقبل کی جھلک یا لاشعور کا پیغام سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ اور جو چیز آپ کی حقیقی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو، وہی آپ کے خوابوں کی دنیا پر بھی راج کرتی ہے۔ تو جو علامتیں حقیقی زندگی میں تھیں وہی خوابوں میں منتقل ہو گئیں، سفر، دولت، طاقت اور خطرہ بھی۔ تعبیریں بھی بہت دلچسپ ہیں، جیسے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی نامعلوم اونٹ پر سوار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دور کا سفر کرے گا۔ یہ تو بہت منطقی ہے۔ جی، یہ تو سیدھا تعلق ہے۔ لیکن کچھ تعبیریں اتنی سیدھی نہیں ہیں۔ مثلاً ذرائع کہتے ہیں کہ خواب میں اونٹنی کا بچہ دیکھنا غم کی علامت ہے۔ مجھے لگا تھا کہ کسی جانور کا بچہ دیکھنا تو اچھی علامت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہیں پر ہم لفظی معنی سے علامتی معنی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک اونٹنی کا بچہ بہت قیمتی لیکن ساتھ ہی بہت نازک بھی ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس کی بقا کے لیے بہت محنت اور فکر درکار ہوتی ہے۔ شاید یہ خواب اسی فکر، ذمہ داری اور کسی قیمتی چیز کو کھو دینے کے خوف کی عکاسی کرتا ہے جسے غم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اس معاشرے کی اجتماعی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور منفی تعبیریں بھی ہیں۔ اگر کوئی دیکھے کہ اونٹ اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی طاقتور دشمن یا ظالم حاکم سے نقصان پہنچے گا۔ یہاں اونٹ اپنی جسامت اور طاقت کی وجہ سے خطرے کی علامت بن گیا ہے۔ اور ایک اور عجیب تعبیر یہ ہے کہ خواب میں اونٹ کا گوشت کھانا بیماری کی دلیل ہے۔ شاید اس لیے کہ گوشت براہ راست جسم سے تعلق رکھتا ہے اور خواب میں اسے کھانا جسم کے اندر کسی خرابی یا بیماری کی طرف اشارہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ تمام تعبیریں، چاہے وہ سفر ہو، حلال مال ہو، غم ہو یا بیماری، ہمیں بتاتی ہیں کہ اس معاشرے کے لوگ اپنی امیدوں، خوف اور پریشانیوں کو سمجھنے کے لیے اونٹ کی علامت کا سہارا لیتے تھے۔ جی۔ تو ایک لفظ ابل سے شروع کر کے ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک جانور کسی تہذیب کی زبان، اس کے عقیدے، اس کی معیشت اور یہاں تک کہ اس کے لاشعور کا بھی حصہ بن سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ واقعی صرف صحرا کا جہاز نہیں ہے، یہ تو ایک پوری تہذیب کا محور ہے۔ ان ذرائع کا مطالعہ ہمیں صرف اونٹ کے بارے میں نہیں سکھاتا، یہ ہمیں انسان اور اس کے ماحول کے درمیان گہرے، پیچیدہ اور کثیر جہتی رشتے کے بارے میں سکھاتا ہے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہماری آج کی جدید دنیا میں کوئی ایک ایسی چیز موجود ہے؟ ہاں، کوئی جانور، کوئی مشین یا کوئی ٹیکنالوجی جو ہماری زندگیوں میں اتنی ہی جامع حیثیت رکھتی ہو؟ ہم شاید اسمارٹ فون کا سوچ سکتے ہیں۔ صحیح کہا، وہ ہمارے معیشت، سماجی تعلقات اور زبان کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی روحانی یا لاشعوری پہلو بھی ہے؟ کیا کوئی خواب میں اپنا فون ٹوٹتا دیکھ کر یہ تعبیر کرتا ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ شاید نہیں۔ یہ سوچنا واقعی دلچسپ ہے کہ کیا ہم نے ایسی جامع علامتیں کھو دی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔